بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش رکھے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ میرے ناظرین، یہ ڈاکٹر اقبال صاحب یعنی علامہ اقبال کا شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہوتا ہے اس کو شمشیر کے اوپر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، مثلا اسباب کے اوپر، وہ اسباب کو دیکھ کر چلتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، اس کی نظر اسباب کے اوپر نہیں ہوتی۔ چاہے جائے کہ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اس کا بھروسہ اسباب کے اوپر نہیں ہوتا، اس کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ کتنی بھی مشکل آ جائے، چاہے دفاع کرنا ہو، چاہے جنگی حالات ہوں، مومن جو ہوتا ہے اسباب کے اوپر نظر اور توکل اور یقین نہیں رکھتا، اختیار ضرور کرتا ہے، لیکن اس کا بھروسہ ایک ذات پر ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر۔ تو دجال کا دفاع کرنا اور دجال کے فتنے کا دفاع کرنا یہ توکل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دجال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش کے طور پر بھیجا گیا ہوگا، تاکہ ایمان والوں کو پرکھا جائے اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔ میرے ناظرین، وہی بات آ گئی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا، اللہ کے اوپر توکل کرنا ہوگا بہت زیادہ۔ اسباب کے اوپر ہمارا یقین کم ہوگا اور توکل اللہ کے اوپر زیادہ ہوگا تو ہم دجال کے فتنے سے بچ پائیں گے۔ کمزور ایمان والا، کمزور توکل والا، وہ دجال کے فتنے سے بچنا اس کا بہت مشکل ہے۔ تو آگے دیکھیں، جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑے درجات رکھے گئے ہیں، تو اس لیے دجال کو تمام وسائل دیے گئے ہوں گے۔ یہ آج کل کی جدید ٹیکنالوجی، یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہے، یہ آزمائش ہوگی مومنین کی، ان کو دی جا رہی ہے۔ یہ مادی چیزیں جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آزمائش ہے مومنین کی، تو اللہ کے اوپر توکل ہمیں مضبوط کرنا ہوگا، تو تب ہی ہم دجال کا مقابلہ کر پائیں گے۔ یہ دیکھیں، دجال اور غذائی مواد۔ دجال کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس بڑی تعداد میں غذائی مواد ہوگا، یعنی کہ جس سے انسان زندہ رہ سکتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اس کے اوپر اس کا قبضہ ہوگا۔ اگر آپ عالمی منظرنامے پہ نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں، اس وقت آپ کو یہی نظر آ رہا ہے، جس ملک کو چاہتے ہیں وہ دبوچ لیتے ہیں، اس کی معیشت کنٹرول کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ یعنی کہ میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، ہر چیز پر ان کا کنٹرول ہوتا جا رہا ہے، اور دجال کے زمانے میں ہوگا۔ تو یہ ابھی سمجھ لیں شروعات ہیں، پوری دنیا کو وہ کنٹرول کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ تو میرے ناظرین، جس کو چاہے گا وہ کھانا دے گا، اور جس کو چاہے گا وہ فاقے کرائے گا۔ تو دنیا میں غذا بنانے والی مختلف کمپنیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی کمپنی نیسلے ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ کن کی ملکیت یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دجال کے پاس ہر چیز ہوگی، غذا بھی اس کے پاس ہوگی، اور جس کو چاہے گا وہ دے گا۔ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ وہ کہے گا، نعوذ باللہ، مجھے خدا مانو تو میں تمہیں ہر چیز دے دیتا ہوں، کھانے کا پہاڑ ہوگا اس کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ اس آزمائش سے ہم تب ہی بچ سکیں گے جب ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہوگا، نہ کہ دنیا کی اسباب کے اوپر، دنیا کی چیزوں کے اوپر۔ تو میرے ناظرین، پوری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نمبر 1، اللہ کے اوپر توکل کرنا ہوگا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، کمنٹ بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔